ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محترم مہمان کو کھانے کھلانے کا کیا اجر ہے؟ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اس بارے رہنمائی فرمائیں۔ شرعی حکم کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے متعلق آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غور سے سنیے گا اور آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، مہمان نوازی کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ اتنا اجر ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ مہمان نوازی کا اجر کتنا ہے۔ یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے محبوب، میں آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آئی ہوں، ایک مسئلہ لے کر آئی ہوں۔ میرے آقا نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ آقا میرا جو خاوند ہے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی مہمان لے کر آتا ہے۔ اب میں کھانا بنا بنا کے تھک گئی ہوں، کھانا بنا کے پریشان ہوتی ہوں۔ اب میرے گھر والے کو روکیں کہ آئندہ کوئی مہمان نہ لے کر آئے، میں کھانا نہیں بنا سکتی، تھک گئی ہوں۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، آج کل میں تمہارا مہمان بنوں گا، کر میں تمہارے دسترخوان پہ آؤں گا۔ تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے عرض کی آقا یہ تو میرے لیے خوش نصیبی ہے، یہ تو اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ اللہ کا محبوب میرے دسترخوان پر، میرے غریب خانے پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اگلے دن صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو ساتھ لے کر اس عورت کے گھر چلے گئے۔ جب وہاں خوشی کا سما تھا، خوشی کی انتہا تھی کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، کھانوں کا انتظام کیا جا رہا تھا، کھانوں کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ آقا انعامداد سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب دسترخوان پر بیٹھ گئے، انہوں نے کھانا لگایا اور کھانا میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بھی کھلایا اور خود بھی میرے آقا نے کھانا تناول فرمایا۔ اب جب کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اب ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جب ہم جائیں تو آپ ایک کام کرنا ہے آپ نے۔ اس عورت نے کہا آقا آپ حکم فرمائیں، کیا کرنا ہے میں نے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب ہم چلے جائیں تو آپ نے پیچھے دروازے کی طرف دیکھنا ہے، اپنی آنکھیں دروازے سے دوسری طرف نہیں کرنی، آپ نے دروازے کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ جب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے، جب گھر سے باہر نکلے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں بڑی پریشان تھی، جنات، سانپ، بچھو، اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں، بلائیں جو تھی وہ میرے گھر سے باہر بھاگنا شروع کر دی، نکلنا شروع کر دی، میں پریشان ہو گئی۔ میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کی آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو بڑی پریشان ہو گئی ہوں، میرے لیے تو بہت بڑی آزمائش بن گئی ہے، آقا یہ کیا چیز ہے؟ تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیں اور اعلان کر دیں، جب مہمان آتا ہے کسی کے گھر پر کھانے کے لیے، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، جب وہ جاتا ہے جو گھر کی مصیبتیں ہیں، جو گھر کی آفتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ لے کر جاتا ہے، بلائیں ساتھ لے کر جاتا ہے، سانپ بچھو ہر چیز ساتھ لے کر جاتا ہے اور گھر پاک ہو جاتا ہے ان بلاؤں سے، ان چیزوں سے۔ تو یہ مہمان نوازی بہت بڑا اجر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین تو چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، ہم مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، مہمان بیٹھے گا تو تب کھانا کھائیں گے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ عمل تھا، یہ معمول تھا۔ آپ زندگی میں کبھی اکیلا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، جب بھی کھانا کھاتے کسی نہ کسی مہمان کو پاس بلا کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے۔ اگر مہمان نہ آتا تو آپ کھانا نہ کھاتے، کسی بندے کو ساتھ لے کر بٹھا کے ساتھ کھانا کھلاتے، پھر اللہ کے نبی کھانا تناول فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے،
اور ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے حق میں مہمان نوازی نصیب فرمائے۔